وہ پاکستانی جو مہنگا پیٹرول خرید کر تھک چکے ہیں، مہنگے گیس کے سلنڈر بھروا کے تھک چکے ہیں، ان کے لیے اچھی خبر، پاکستان ایران سے سستا پیٹرول اور سستی گیس خریدنے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے۔ 5 امپورٹنٹ خبریں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایران سے 60 روز کے لیے دنیا کا کوئی ملک پیٹرول اور گیس خرید سکتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی ملک کو ایران اپنا تیل اور گیس بیچ سکتا ہے، تو پاکستان کو کیوں نہیں بیچ سکتا۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ایران پہ اب عالمی پابندیاں چونکہ ختم ہو چکی ہیں، اور پاکستان میں جو ایرانی تیل پہلے آ رہا ہے وہ سمگل ہو کے آ رہا ہے، اور وہ سمگلرز کے ہاتھوں ہوتا ہے، وہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا، وہ آتا ہے سمگل ہو کے چمن بارڈر سے آ گیا، کوئٹہ پہنچا، کراچی پہنچا، پھر آپ تک پہنچا، یا پھر وہ تافتان بارڈر سے سمگل ہو کے آیا، اور بڑی بڑی کمپنیز نے وہ سمگلڈ والا آئل خریدا اور آپ کو اسی ریٹ پہ بیچتے ہیں جو حکومت نے طے کیا ہے۔ اب ہوگا کیا اگر حکومت سرکاری سطح پہ وہ پیٹرول خریدے اور وہ عوام کو بیچے؟ تو وہ پیٹرول قیمت یہ بتاتی ہے، تجزیہ کار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو پرائس ہے وہ 100 روپے سے 120 روپے پر لیٹر ہو سکتی ہے۔ اور دوسری گیس ہے، پاکستان میں اب ہر گھر میں لکڑیاں نہیں ہیں، ہر کوئی لکڑیاں استعمال نہیں کرتا، گیس کے بل اتنے آتے ہیں اور لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب گیس پاکستان میں سستی ہو جائے گی اگر یہ گیس پائپ لائن معاہدہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایران کی طرف سے مکمل ہے سر، 2700 کلومیٹر کی گیس پائپ لائن ہے، 1100 کلومیٹر ایران نے بنانی تھی، ایران نے 1100 بنا دی ہے، اب صرف 1500-1600 کلومیٹر پاکستان نے بنانی تھی، اس میں تقریباً بہت بنا لی ہے، بس وہ پابندیاں جو ایران پہ تھیں، پاکستان ڈر گیا ان پابندیوں کی وجہ سے کہ ہم بھی کہیں سینکشنز میں نہ آ جائیں، تو اس وجہ سے وہ معاہدہ رہ گیا۔ تو اب ایرانی صدر جتنا پاکستان ان کو اس وقت سپورٹ کر رہا ہے، ایران کو جتنا سپورٹ پاکستان نے کیا ہے، اور ایران کی سڑکوں پہ آپ کو پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی سننے کو ملے ہوں گے، اور پاکستانیوں کے لیے تحفہ۔ اب دیکھیں ایران مالا مال ہے، اللہ کریم نے جتنا تیل اور گیس کے ذخائر ایران میں رکھے ہیں اس پورے خطے میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو پہلے سعودیہ، یو اے ای، کویت، قطر وغیرہ بیچتے تھے، ان کے آئل ریفائن ایکسپرٹ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آئل ایران کا ہے نا، وہ اس سے آپ کے انجن کی لائف تھوڑی اور بہتر ہوتی ہے، یعنی اتنا زبردست وہاں پہ ایرانی آئل ہے۔ اور پھر آگے چلیے، ایک معاہدہ جو ہوا تھا سر، وہ اب عمران خان صاحب کی حکومت 2019 میں آئی تو انہوں نے 5 سال کی ایکسٹینشن لی ان سے کہ یار 18 ارب کا ایران نے جرمانہ کروا دیا تھا پاکستان کو، 18 ارب ڈالر کا عالمی عدالت سے، جو پکے 2009 میں معاہدہ شروع ہوا، 2014 میں مکمل ہونا تھا، پاکستان نے نہیں کیا۔ پھر 2019 میں خان صاحب آئے، خان صاحب نے کہا یار یہ 18 ارب ڈالر بہت زیادہ ہے، ٹائم دے دیں ہم مکمل کرتے ہیں۔ 2024 تک کا ٹائم تھا، لیکن بدقسمتی سے پھر خان صاحب چلے گئے، پھر 2024 میں پابندیاں لگ گئیں ایران کے اوپر، اور پھر اب یہ موقع ہے، بہترین موقع ہے۔ چلیں آپ، آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں، 60 روز کے لیے پابندیاں ہٹی ہیں، پاکستانیوں کو 60 روز کے لیے ریلیف دے دو، پاکستانیوں کو 60 روز کے لیے ہی جو پیٹرول ہے وہ 100 روپے کر دو، 60 روز کے لیے ہی آپ گیس کی قیمت کم کر دو، منگوا لو ایران سے۔ اگر دنیا بھر کے لیے، اب دیکھیے انڈیا اگر خرید سکتا ہے ایران سے آئل تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ انڈیا نے تو اس جنگ میں بھی خریدا ایران سے آئل، کیوں؟ کیونکہ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، یہ 1.5 ارب کی آبادی ہے، اور انڈیا میں جو چیزیں آنی تھیں یورپ سے وہ پھر نہ آتی۔ اور پھر اسی طرح چائنا ہے، چائنا ہم نے خریدا، کیوں خریدا؟ کیونکہ آپ چائنا پہ پابندیاں نہیں لگا سکتے، نہ امریکہ لگا سکتا ہے، نہ یورپ لگا سکتا ہے۔ رشیا نے خریدا چائنا سے، تو جناب آپ رشیا پہ لگا دیں پابندیاں، آپ نے پہلے لگا رکھی ہیں، لیکن رشیا بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، رشیا بھی ان سے تیل لیتا ہے اور دوسری ہتھیار وغیرہ ان کو بھیجتا ہے۔ پھر وہ کم جونگ ان ہے، ان کا ایک پورا معاملہ۔ لیکن پاکستانی معاملات میں جو ہے، اب پاکستانی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے 60 روز کے لیے آپ یہ پاکستانیوں کو سستا تیل دلوائیں، پاکستانیوں کو سستی گیس دلوائیں، اور جو چیز ایران میں سستی ہے وہ پاکستانیوں کو پہنچائیں، اور پاکستان سے بارٹر سسٹم کر لیں، پاکستان سے جو چیزیں وہاں جا سکتی ہیں وہ وہاں پہ بھیجیں، اور پاکستانیوں کو یہ
ریلیف ملنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیجئے، چینل کے اوپر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب فالو کر لیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔